بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اب آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں. جو بھائی پچھلی صفوں میں تشریف فرمائے ہیں دائیں بائیں جو جگہ رہتی ہے پہلے اس کو مکمل کر لیں. جو اگلی صفوں میں تشریف فرمائے ہیں گزارش ہے کہ جو خلا ہے اس کو پر کر لیں, سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. سورہ الغاشیہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سورہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس کے معانی اور اس کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا آپ کے پاس چھا جانے والے کی خبر آئی ہے, یعنی قیامت کی خبر آئی ہے کہ جس دن وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے ذلت کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے, ان کے اوپر ڈر اور خوف طاری ہوگا. عاملۃ ناصبہ, کام کر کر کے محنت کر کر کے تھک چکنے والے, لیکن ایسے تھکنے والے کہ جن کی محنت نے ان کو کوئی صلہ نہیں دی. تصلیٰ نارا حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ کو پہنچیں گے. تسقیٰ من عین آنیہ, اور وہاں پر کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کے لیے وہاں پر ضریع کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا, جو ایک کڑوی اور کانٹے دار گھاس کا نام. لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ وہ ان کو فربا کرے گی اور نہ ہی بھوک مٹانے کے کام آئے گی. ان آیات بینات پر تفصیلاً ہماری گفتگو مکمل ہو چکی. اب اس کے مقابل فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ, اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ عموماً خیر اور شر کو ایک دوسرے کے مقابل بیان کرتا. اسی طرح جہنمیوں اور جنتیوں کے احوال ایک دوسرے کے مقابل بیان ہوتے. اسی طرح نیک لوگوں کی صفات اور برے لوگوں کی صفات ایک دوسرے کے مقابل بیان ہوتی. تو یہاں پر بھی یہ اسلوب ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے تھے جو اس دن ذلت کے اندر پڑے ہوئے تھے, اور کچھ چہرے ہیں جو آج بڑے تر و تازہ ہیں, کھلے ہوئے. یہ چہرے تر و تازہ کیوں ہیں؟ کہ ان کو آج کسی قسم کا غم اور خوف لاحق نہیں. اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے سفر آخرت کے لیے یہ بار بار ذکر کیا ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس سفر آخرت پر موت کے فوراً بعد جب بندہ مومن چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ جو اس سے راضی ہوا تو نہ وہ کسی خوف کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور نہ اس کو کسی غم کا اپنے اندر احساس ہوتا. اور اس کے برعکس بدعملیاں کرنے والا اور کفر پر زندگی گزارنے والا حقیقی خوف اور غم اور پریشانی سے موت کے وقت سے ہی آشنا ہوتا. اس کو پتہ چلتا ہے کہ آگے میرے لیے کیسا نقصان ہو چکا,
کہ جس نقصان کا اب میں مداوع بھی نہیں کر سکتی. اس لیے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے. یہ تازگی اور یہ خوشی اور مسرت جو ان کے اندر سے پھوٹ کر ان کے چہروں پر عیا ہو رہی ہے، کس لیے ہے؟ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش کے اوپر بڑے ہی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. پیچھے فرمایا تھا کہ جن کے چہرے ذلیل ہیں، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے بھی تھک جانے والے. جبکہ یہاں پر تر و تازہ چہروں والے وہ ہیں جو اپنے عمل اور اپنی کوشش کے لیے بڑے ہی خوش. سعیہا، سعا یسعا سے عربی زبان میں کسی چیز کی طرف دوڑ کر جانے، اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے اور بہترین انداز میں اس کو مکمل کرنے، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے جو کچھ کوشش کی. نیک انسان بھی یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش کی، اور برا انسان بھی یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش کی. برا انسان اپنے آپ کو ملامتیں کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. اور جبکہ نیک انسان اپنے خیر والے عملوں کو یاد کرے گا اور اس پر مطمئن ہوگا کہ میں نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں آج میں امن کے اندر ہوں. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جتنی وہ کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب اس کی یہ کوشش یہ دیکھی جائے گی. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی کے اندر امتحان اسی بات کا ہے کہ کس نے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کتنی کی. یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالی نے انسان کو کمزور بنا کے، خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا. اس سے جسمانی کمزوری بھی مراد ہے اور اس کے ارادے اور اس کی ثابت قدمی کی کمزوری بھی مراد. بار بار بھول جاتا ہے، بار بار نفس کا غلام بن جاتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اندر آ جاتا ہے، بہلانے پھسلانے میں آ جاتا ہے. لیکن امتحان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے اس کو جب بھیجا ہے تو یہ کس قدر کوشش کر کے آتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، 100% اللہ رب العزت کا مطالبہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کو کتنے مواقع میسر آئے. اللہ کا پیغام جب اس تک پہنچا تو اس نے اس کے مطابق کتنی کوشش کی. اب میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر روزانہ کے شیڈول کو دیکھ لیں کہ ہم اس معاملے میں کتنی کوشش کرتے. بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کرنا شروع کیا. آپ ان سے دنیا کے کسی معاملے کی بات کریں، دنیا کی محنت، کام، کاروبار، تو تھوڑا بہت اگر کسی نے قرآن پڑھا ہے وہ کہتا ہے جی وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جتنی وہ کوشش کرے. اس لیے اپنے کام کاروبار میں کوشش کرے. جبکہ یہ آیہ مبارکہ دنیا کے معاملات کے لیے نہیں. دنیا کے معاملات میں تو اللہ رب العزت
بسا اوقات تھوڑی کوشش کرنے والے کو زیادہ دے دیتے ہیں اور بہت کوشش کرنے والے کو ناکام کر دیتے. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں. آخرت کے معاملے میں اللہ رب العزت نے انصاف کے تقاضے پورے کر. یہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اللہ پورا پورا بدلہ دے گا، کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے. تو دنیا کی زندگی کا امتحان ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم پتہ چلنے کے بعد کس نے کتنی کوشش کی. صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک ایک ایک مرحلے اور ایک ایک فیصلے اور ایک ایک قدم پر اس کوشش کا پتہ چلتا. کون بستر پر لیٹا رہتا ہے اور کون کوشش کر کے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہوا، نفس کو کچلتا ہوا بستر سے اٹھ کر سردی گرمی میں وضو کر کے چل کر مسجد آتا ہے، اللہ کے حضور حاضری دیتا. کوشش کرنے والے کا پتہ چل جاتا. کون ہے جو سارا دن کے اندر اللہ کی کتاب کو ایک مرتبہ بھی نہیں کھولتا، اور کون ہے جو اللہ رب العزت کے پیغام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی معانی، اس کی تفسیر، اس کے احکامات کو جاننے کے لیے باقاعدہ طور پر علمی حلقات کے اندر، دروس کے اندر، ترجمے کی کلاس میں جہاں جہاں جو موقع میسر ہے بیٹھتا ہے. کوشش کا پتہ چل جاتا ہے. کون ہے جو حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرتا ہے اور موقع میسر ہونے، تمام تر سہولیات ہونے اور کسی کو پتہ نہ چلنے کے باوجود حرام کی طرف راغب نہیں ہوتا، اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، ہاتھ روک لیتا ہے، قدم تھم جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی قائم کردہ حدود نظر آنی شروع ہو جاتی. اس کو سود حرام نظر آتا ہے، اس کو رشوتیں، اس کی تباہ کاریاں اور حرام رزق کی بربادیاں نظر آتی ہیں، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو حرام سے روکتا ہے. کوشش کا پتہ چل جاتا. کون ہے جو اپنے رشتوں کے اندر حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے، اپنے تعلقات کے اندر حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے. ایک ایک لمحے کے اندر یہ کوشش نوٹ ہو رہی ہے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. آج یہ چہرے بڑے تر و تازہ ہیں، اس لیے کہ یہ اپنی کوشش کے اوپر بڑے خوش، جو محنت کی اس پہ بڑے خوش کہ ان کی یہ محنت رنگ لائی ہے. موت کے وقت سے خوشخبریاں ملنی شروع ہوئی تھیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہ موت کے وقت سے فرشتوں نے آ کر اس کو خوشخبریاں دینی شروع کی کہ بھائی تمہاری کوشش مقبول ہو گئی، تمہاری زندگی کے فیصلے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کفایت کر گئے. لسعیہا راضیہ. اور ان مرحلوں سے چلتا چلتا قبر کی تاریکیوں میں اس کے ایمان کا نور اس کا ساتھ دیتا، حشر کے میدان میں عرش کے سائے، حوض کوثر کے پانی اور آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر کر فی جنت عالیہ، اس کی کوشش، اس کی محنت رنگ لائی اور یہ بڑی عالی مقام جنت اور باغوں کے اندر پہنچ چکا.
جہنم کے احوال بیان ہوئے تھے، اس کے مقابل جنت کے احوال بیان۔ سب سے بڑی نعمت لا تسمع فیہا لاغیہ، جنتی جنت میں پہنچ کر کوئی لغو بات نہیں سنے۔ دنیا میں انسان کو بہت مرتبہ مجبوراً بھی کچھ لغو باتیں سننی پڑ جاتی۔ ایسا ماحول پیدا ہو گیا، آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، زبردستی گانے لگے ہیں، آپ کو کان میں آواز پڑ رہی، روکنے کے باوجود آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ لوگ ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں، غیبت چغلیاں کر رہے ہیں، آپ نہیں روک سکتے۔ لوگ ہیں گالم گلوچ دے رہے ہیں، آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، نہیں بچ سکتے۔ لوگ ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں، باوجود پر حق پر ہونے کے آپ نہیں روک سکتے۔ لیکن جنت کا یہ کمال ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی وہاں پر لغو بات، بیہودہ بات سننے کو بھی نہیں ملے۔ کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کے دلوں کو بالکل پاک کر دے، اور ہر قسم کی گھٹیا معاملات سے اور اخلاقی برائیوں سے ان کے دل پاک ہو جائے۔ پھر فرمایا فیہا عین جاریہ، اس کے اندر ایک جاری چشمہ ہے، اور عین یہاں جنس کے لیے ہے، یعنی کہ ایک ہی ہے، یعنی بہت سے ہیں، جاری ہیں۔ جہنمیوں کو جب پیاس لگی تو ان کو کھولتے ہوئے پانی کی سے عذاب دیا گیا، جنتیوں کے لیے نعمت کے طور پر عین جاریہ ہے، چشمہ ہے جس کا پانی جاری اور ساری۔ اور معلوم ہے دنیا کے اندر ہر انسان کو یہ منظر بھلا لگتا ہے کہ وہ کسی ایسے باغ میں ہو جہاں ہریالی ہو اور چشمے بہہ رہے ہو۔ ہم کسی پہاڑی علاقے جاتے ہیں، ہریالی دیکھتے ہیں، بہتے پانیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اندر ایک شادابی محسوس کرتے۔ اہل جنت جنت کے ان مناظر سے شادابی محسوس کریں اور اس کے پانیوں سے پیئیں گے، اور ایسے ایسے چشمے جن کے مختلف ذائقے، کسی کے اندر کافور کی آمیزش، کسی کے اندر زنجبیل کی آمیزش، اور کسی چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ کچھ چشمے ایسے ہیں یفجرونہا تفجیرا، اللہ بیان فرماتے ہیں جنتی ان چشموں سے اپنی چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے گھروں تک لے جائیں۔ اور کچھ جنتیوں کو یہ مقام حاصل ہوگا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کو خود بھر کر آب خورے پینے نہیں پڑیں گے، بلکہ ان کا رب ان کو پلائے گا، ان کا رب ان کو پلائے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، بڑی پاکیزہ قسم کی شراب رب انہیں پیش کرے۔ کیا مقام ہے کہ مہمان ہیں اللہ کے، اور اللہ رب العزت میزبانی کے حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ رب کائنات ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کا بڑا ہی قدردان ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ کے ہاں تمہاری یہ جو کوشش ہے اس کی بڑی قدر ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ جس نے اس کی خاطر کوئی کام کیا ہو وہ اپنے اس بندے کے اس عمل کو کبھی بھولتا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر کوئی حرام چیز اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے، اللہ اس کو حلال اس سے بہتر متبادل عطا فرماتا، صرف صبر کے ساتھ، اس کو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے فیصلے کر۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ کے ہاں تمہاری کوشش بڑی قدردانی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام باغات اور جنتوں کے اندر، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنو گے، فیہا عین جاریہ، اس کے اندر
چشمے جاری ہیں. اور ساتھ فرمایا فیہا سرور مرفوعہ، اس کے اندر اونچے اونچے تخت لگے. اور اس منظر کو قرآن نے بہت ساری جگہوں پر بیان کی کہ خوبصورت باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جنتی ان کے اندر پھلوں والے باغات کے اندر اونچے تختوں کے اوپر، حسین تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. اور وہ تخت بھی عام تخت نہیں ہیں، ایسے تخت ہیں جن کے اوپر ایسے قالین ہیں جن کا استر بھی مخملی. اوپر کا حصہ تو کیسا ہوگا، جو نیچے کا حصہ ہے جو دکھتا نہیں ہے وہ بھی شاندار ہے. ایسی کوالٹی کا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اور یہ اہل جنت کی بیٹھنے کی مسندیں ہیں. اور کبھی یہ مسندیں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں، مجلسیں لگی ہیں، دوست احباب ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے دنیا میں. آج اللہ نے ان کو جنتوں میں جمع کر دیا اور ایک دوسرے سے مقابل بٹھا دی. علی سرر متقابلین، ایسی مسندوں پر جو آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور وہاں پر مجلسیں برپا کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، اللہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے، اور دنیا کے اندر اپنی کی گئی محنتوں کو بھی یاد کریں گے. یومئذ یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور پھر ذکر کریں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم جب اپنے گھر والوں کے ساتھ دنیا میں زندگی بتاتے تھے تو بے خوف نہیں تھے. مشفقین، ہم تقوی کے معیار پر ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے تھے، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے، فیصلہ کرتے ہوئے حلال حرام کی تمیز سامنے رکھتے تھے. فمن اللہ علینا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے رب نے ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ آج جنت کی اس نعمت کے اندر ہمیں داخل کر دیا. تو فرمایا اس کے اندر بڑی اونچے اونچے تخت ہیں، اور ان تختوں کے ساتھ کیا ہے، وہ اکواب موضوعہ، بڑے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے آب خورے برتن ہیں، جن برتنوں کے اندر یہ کھائیں اور پیئیں گے. آپ ایک بہت عالی شان 5 اسٹار سیٹ اپ کو بھی اگر تصور میں لائیں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہی باتوں کو سوچ کر اور تصور کر کے انسان نے دنیا کے اندر اپنے لیے کچھ سیٹ اپ بنانے کی کوشش. بعض خوبصورت مقامات پر پہاڑی علاقوں میں 5 اسٹار قسم کے ہوٹلز بنائے جاتے ہیں، پول سائڈ پہ آپ کے لیے ایک سیٹ اپ لگا ہو جس میں بڑے خاندار اور خوبصورت قسم کے برتن لگے ہوں اور انواع و اقسام کے کھانے ہو. انسان سمجھتا ہے آج میں بڑی شاندار جگہ آیا. یہ انسانوں کا بنایا ہوا اور سوچا ہوا نظام ہے جو رب کائنات نے اپنے مہمانوں کے لیے بنایا ہوگا. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے گمان میں اس کی حقیقت آ سکتی ہے. یہ الفاظ کا تشابہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اس سے ملتا جلتا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت دنیا سے بہت عالی شان. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، فرمایا وہاں پر ان مسندوں کے اوپر کتاروں میں گاؤ تکیے لگے ہوں، یعنی ان کی سہولت کا اور آرام کا پورا پورا انتظام ہے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھائے ہوئے شاندار مخملی قالین ہیں، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہ ریڈ کارپٹ استقبال ہوا. ایسے مخملی قالین، خوبصورت مجلسیں، اور وہاں پر ہر قسم کی نعمت. یہ کن کے لیے ہے؟ لِسَعْيِهَا راضیہ، وہ جو اپنی دنیا کی زندگی کی محنت اور کوشش پر بڑا خوش ہے.
اس لیے اس محنت کی طرف توجہ کریں، اس کے متعلق سوچیں کہ میرا اور آپ کا اس دنیا کا جو مطمع نظر ہے وہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر نفسا نفسی بڑھ رہی ہے، مادہ پرستی اور دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا جائے، اور ایک سے ایک بڑھ کر دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اس نے انسان کے ایمان کو گہنا دیا۔ جس قدر صبح سے لے کر رات تک ہم دنیا کے لیے کھپ رہے ہیں اور اس کے باوجود مطمئن نہیں ہے، کیا ہماری توجہ آخرت کے اس دن کے لیے اتنی ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر پہنچی؟ یہ چھا جانے والی نے ہم پر بھی چھانا، ہر صورت چھانا۔ لوگ دو ہی طرح کے ہوں گے، یا وجوہ یومئذ خاشیہ یا وجوہ یومئذ ناعمہ۔ آج یہ عمل کا وقت ہے کہ میں اور آپ سوچ لیں کہ ہم نے کس کیٹیگری میں آنا، اور اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری جو کوشش ہے وہ مختلف، وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، دنیا کے اندر تمہاری جو محنت ہے وہ مختلف نوعیت کی ہے، کوئی کسی چیز پر محنت میں لگا ہے، کوئی کسی چیز میں محنت پہ لگا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہماری محنتیں کس کے لیے؟ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اور ان کے لیے تمام تر کوشش کاوش اور جو کچھ ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کر رہے ہیں وہ ان کو کیا کما کر دیں گی؟ ایک بندہ جس کو اللہ اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ ہماری اپنی اولادوں کے حوالے سے جو محنت ہے، اس کے نتیجے میں جب میرا اور آپ کا بچہ جوان ہوگا اور اپنی زندگی کے فیصلے کرے تو بتلائیے ہم نے اس کی کیا تربیت کی، وہ کس قسم کے فیصلے کرے، اس کے اندر ہم نے کیا راسخ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت پائے اپنے اندر۔ کون سا علم ہم نے اس کو دیا ہے، کن اداروں کے اندر ہم نے اس کو ڈالا ہے، کیسا ماحول فراہم کیا ہے۔ یہ ساری کوششیں کل کو نتائج لے کر آئی، اور جب نتائج لے کر آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس معاملے میں پریشانی سے ہی ہمکنار ہوتی۔ اب آ کر بات کرتے ہیں کہ جی کیا کریں، اولاد یہ کر رہی، یہ کر رہی، یہ کر رہی۔ اس وقت بہت زیادہ وقت گزر چکا ہوتا، وہ فیصلے جو کئی سال پہلے کر لیے گئے، اب ایک شخص اس پہ کیا آپ کو رائے دے کہ آپ اس کو کیسے انڈو کریں اور اس کو کیسے آپ اس کا متبادل تلاش کریں۔ اس لیے وقت پر فیصلہ کیجیے، اپنے لیے بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، کہ جب وقت گزر جائے گا تو سوائے ہائے اور افسوس اور یا ویلتا اور یا لیتنی، اس کی پکار کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں جو حقیقی محنت کرنے کی طرف، جو کل جو ہمارے چہروں کو تازہ کر دے اور ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ کر دے، اس محنت کی طرف اللہ متوجہ کر دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے، اللہم وفقنی لما تحب وترضى واستعملنی لما تحب وترضى وخذ بناصیتی الی البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما اس کام کی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہوتے، مجھے استعمال کر لیں اس کام کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہوتے۔ وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مجھے میری پیشانی سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کے اوپر جما دے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں رب کائنات ہمیں ہماری پیشانیوں سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کی طرف راغب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون